الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر، اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیوں، اب سے 2 جمعہ قبل میں نے آپ کے سامنے حالیہ وقف امینڈمنٹ بل اور پھر پارلیمنٹ میں پاس ہونے کے بعد ایکٹ، وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے اوپر کچھ تمہیدی اور بنیادی باتوں کا اظہار خیال کیا تھا۔ پچھلے جمعہ رام نومی کا موقع تھا، تو اس حوالے سے میں نے وہ سلسلہ میں کنٹینیو نہیں کر پایا، اور رام نومی کے موقع پر کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھا، تو پچھلا جمعہ اس ٹاپک پر میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کی۔ اس سے پہلے والے جمعہ میں ایک بنیادی بات جس پر زور دے کر اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، وہ یہ تھی کہ یہ اللہ کا بتایا ہوا قانون ہے کہ ہم پر جو کوئی مصیبت بھی آتی ہے وہ اپنے نفس کی وجہ سے ہے اور اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، چاہے وہ انفرادی مصیبت ہو، کسی فرد پر کوئی مصیبت آ رہی ہو، یا پھر کسی گروہ کے اوپر، کسی جماعت کے اوپر، بحیثیت مجموعی کسی کمیونٹی کے اوپر کوئی مصیبت اگر آ رہی ہو، پھر چاہے وہ جیسی بھی مصیبت ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، بہت بڑی ہو، یہ اللہ کا قانون ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سارے گناہوں کو، غلطیوں کو، لغزشوں کو درگزر کر دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، عفو کر دیتا ہے۔ اور پھر اسی بات کو قرآن مجید کی اس آیت سے میں نے کنکلوڈ کیا تھا کہ ان اللہ لا یغیر، کہ یقیناً اللہ نہیں بدلتا ما بقوم، کسی بھی قوم کی حالت کو، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ اپنے انفس کو نہیں بدل لیتے، انٹرنلی وہ چینج نہیں ہو جاتے، اپنی مینٹالٹی کو، اپنی سوچ کو، اپنے ایٹیٹیوڈ کو جب تک وہ نہیں بدل لیتے، اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس سلسلے میں کچھ اور آگے کی باتیں اس موقع پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ دیکھیے، یہ جو بلیم کی مینٹالٹی ہے، وقف بل جو ہے پیش کیا گیا، پہلے اس کا پروپوزل آیا اور پھر پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا گیا اور پھر وہ پاس بھی ہو گیا، باضابطہ قانون بن گیا، ایکٹ بن گیا۔ یہ اور اس طرح کی
پچھلے اور جتنے بھی واقعات ہیں جن کے بارے میں مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ہمارے فیور میں نہیں ہے اور یہ کہ ہمارے اوپر یہ ظلم اور زیادتی کا معاملہ ہے، تو پھر اس سلسلے میں انہیں جب تک مسلمان اس بلیم کی مینٹیلٹی میں رہیں گے، اور بہت سارے مسلمان اس مینٹیلٹی میں ہیں کہ اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں کا ذمہ دار وہ دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ایک نیگیٹو رد عمل، ایک ری ایکشن جو ہے مسلمانوں کے اندر پیدا ہوتا ہے، بہت سارے مسلمانوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سامنے والے کو اس مصیبت کا ذمہ دار سمجھ رہے ہیں، تو لہٰذا اب وہ سامنے والے کے تعلق سے، یعنی اس کیس کے اندر اجمالاً اگر کہا جائے تو ہندوؤں کے تعلق سے نہیں، اگر اور تھوڑا اسپیسیفک اگر کہا جائے تو پھر آر ایس ایس کو چونکہ ذمہ دار سمجھتے ہیں، بی جے پی کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، ان کے اور جو الگ الگ یعنی آرگنائزیشنز ہیں، بجرنگ دل ہو سکتی ہے، وشو ہندو پریشد ہو سکتی ہے، شیو سینا ہو سکتی ہے، اس طرح کے مطلب جتنے بھی الگ الگ ان کے آرگنائزیشنز ہیں، انہیں ذمہ دار سمجھتے ہوئے اپنے دلوں میں لوگ کڑواہٹ پالتے ہیں، اور پھر الگ الگ انٹینسٹی، الگ الگ مطلب جس کو جتنا وہ چیز متاثر کرتی ہے یا جتنا کوئی اس سے جو ہے اثر لیتا ہے، تو پھر وہ اتنا ہندوؤں کو لے کر اپنے دل کے اندر ناراضگی پالتا ہے، یا پھر نفرت پالتا ہے، یا پھر وہ اور انٹینس ہو کر وہ بغض اور عداوت کی جو ہے لیول پر بھی جو ہے وہ چیز جا سکتی ہے کہ اب ان لوگوں سے بدلہ لینا ہے، اب ان کو سبق سکھانا ہے، اور یہی وہ یعنی بلیم گیم والی مینٹالٹی ہے جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی اکثر جو تدبیریں ہیں، جو ان کی پلاننگ ہے اور وہ جو اسٹریٹجیز یعنی پلان کرتے ہیں، انڈین کانٹیکسٹ کی میں مطلب آپ کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں، زیادہ تر اسٹریٹجیز یہیں سے شروع ہوں گی، ہے نا، بنیادی نقطہ یہ ہوگا کہ وہ ہمارے دشمن ہیں اور اب اس کے آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اب دشمنوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، ہے نا، کسی نے کہا کہ بھائی علمی میدان کے اندر مقابلہ ہونا چاہیے، دشمن ہے، دشمن کا اب آپ مقابلہ کریں گے، ہے نا، کیسا آپ اپنی قوم کو، یہ دو قومی نظریہ تو یعنی ہے ہی، ہے نا، اس پر میں قرآن کی روشنی میں لگاتار آپ کے سامنے کئی مرتبہ نقد یعنی وہ کرتے ہوئے آیا ہوں، کرٹیسائز کرتے ہوئے آیا ہوں کہ قرآن مجید تو یہ نظریہ نہیں دیتا، ہر پیغمبر اپنی قوم کے لوگوں کو اے میری قوم کے لوگوں کہہ کر مخاطب کرتے تھے، چاہے وہ مشرک ہوں، چاہے وہ کافر ہو جائیں، چاہے وہ مقابلے پر آ جائیں، رسولوں کو قتل بھی کر دیں، ہے نا، یا پھر اللہ کا عذاب ہی اگرچہ کہ ان کے اوپر آ جائے تب بھی ان کو مخاطب یا قومی کہہ کے ہی کیا، مگر اب ہمارے پاس یہ مینٹیلٹی چلی آ رہی ہے کہ یہ غیر قوم کے لوگ ہیں، اب ان غیر قوم کے بچوں کے مقابلے میں اپنی قوم کے بچوں کو تعلیم دو اور تعلیمی میدان کے اندر آگے بڑھاؤ، اور ان دشمنوں کا اس طریقے سے یعنی آپ کے پاس علم آ جائے گا، ہے نا، آپ کے بچے جو ہے تعلیمی یافتہ ہو جائیں گے، ویل ایجوکیٹڈ ہو جائیں گے، تو پھر وہ جگہ جگہ پر ظاہر سی بات ہے کہ اچھے پوزیشنز پر جائیں گے، اور پھر یہ اس طریقے سے ہم ان لوگوں کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ بات شروع کہاں سے ہوئی؟ دشمن، ہے نا، وہ دشمنوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو کسی کا مشورہ تھا کہ تعلیمی اعتبار سے کریں گے، اب وہ تعلیمی اعتبار سے ہی پھر آپ دیکھیں گے کہ اور یعنی الگ الگ میدانوں کے اندر آپ کو لوگ مشورے دیتے ہوئے ملیں گے۔ کسی نے کہا کہ بھئی اپنے بچوں کو آئی اے ایس آئی پی ایس آفیسر بناؤ، تعلیم سے ہی جڑا ہوا ایک خاص یعنی کہ وہ تعلیمی پہلو ہے نا، یہ بنیں گے تو کیا ہوگا، آئی اے ایس آئی پی ایس آفیسر بنیں گے، اب ان کے بچے، دشمنوں کے بچے آئی اے ایس آئی پی ایس بن رہے ہیں، ہماری قوم کے بچے اگر آئی اے ایس آئی پی ایس بنیں گے تو وہ کیا کریں گے، وہ ان کی گورنمنٹ، ہے نا، ایڈمنسٹریٹو پوزیشنز کے اوپر فائز ہو جائیں گے، جائیں گے، ہے نا، اور پھر جب وہاں پر پہنچ جائیں گے تو پھر ان پالیسیز کو جو ہے ہمارے فیور میں کرنے کا کام وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جوڈیشری میں اگر ہمارے بچے ہو گئے، اب یہی یعنی اب رونا یہی ہو گیا ہے نا کہ اب دشمن اس پوزیشن پر ہے، ان کے بچے پڑھ رہے ہیں، وہ جج بن رہے ہیں، وہ پولیس بن رہے ہیں۔
ہماری قوم کے بچوں کو اگر ہم پڑھائیں گے اور پھر ان پوزیشنز کے اوپر لے کر جائیں گے تو پھر وہ جج کیا ہوگا؟ وہ جج ہمارے فیور میں جو ہے فیصلہ کرے گا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، مطلب آپ یہ یعنی اسٹریٹجیز کا ایک اوور آل یعنی ایک اسنیپ شاٹ میں آپ کے سامنے یعنی پیش کر رہا ہوں کہ بات شروع ہوتی یہ ہے اس جگہ سے ہے کہ وہ دشمن ہے نا، اور پھر ہمیں کیا کرنا ہے. اسی طرح کی ایک یعنی دعوت دینے والوں کی اسٹریٹجی بھی بہت سارے لوگوں کی اسی جگہ سے اسی جو ہے بنیاد سے شروع ہوتی ہے کہ وہ دشمن ہیں مگر ہم دعوت دیں گے، دعوت اسلام ان کو پیش کریں گے، وہ اگر قبول کر لیں گے تو پھر وہ ہمارے بھائی بن جائیں گے. تو دشمنوں کو جو ہے اسلام پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ نفسیات کی جو وجہ ہے وہ قرآن مجید سے دوری اور قرآن مجید کو نہ سمجھنا ہے نا. اگرچہ کہ دیکھنے والوں کو تو یہ لگتا ہے کہ قرآن پڑھ کے کر ہی انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا ہے، وہ قرآن کو رسپانسبل سمجھتے ہیں مسلمانوں کے اس رویے کا، ہے نا، جبکہ حقیقت حال بالکل مختلف ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن مجید یہ نظریہ دیتا ہے کہ تم پر جو کوئی مصیبت بھی آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے نا. وہ آیتیں میں نے پچھلے یعنی 2 جمعہ پہلے آپ کے سامنے رکھی تھی. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. جو کوئی خیر اور بھلائی تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کوئی نقصان تمہیں پہنچتا ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہے. یہ انفرادی. اور پھر وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، اور تم سب پر جو کوئی مصیبت بھی آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی. یہ بلیم گیم کو کہیں پر بھی آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں انٹرٹین نہیں کیا گیا، لیکن مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کی جو ایک یعنی مینٹیلٹی بنی ہوئی ہے وہ بلیم کی ہی ہے. پہلے الزام دھر دیں گے اور پھر اس کے بعد میں اب وہ یعنی دشمن بنا لیا ان کو اپنے مائنڈ کے اندر. اگرچہ کہ ان کی بڑی اکثریت دشمن نہیں ہیں، وہ دشمنی نہیں کر رہے، مگر ہم نے دشمن کا لیبل ان کے اوپر لگا دیا. اب وہ ان سے جو ہے دشمنوں سے ڈیل کرنے کی اسٹریٹجی جو ہے ہم بناتے چلے جاتے ہیں. بددعائیں بھی کرتے ہیں، ہے نا. بددعاؤں کے اندر کیا کرتے ہیں؟ اگرچہ کہ شاید اب کچھ قدر میں نہیں جانتا کیونکہ میری جمعہ یہاں پر ہوتی ہے، تو دوسرے مقامات پر جا کر وہاں کے یعنی خطبے اور وہاں پر پھر جمعہ کے موقعوں پر ہونے والی دعائیں وغیرہ سننے کا جو ہے موقع بہت کم ہو گیا ہے نا. ورنہ مطلب یہ سلسلہ جمعہ کے خطبوں کا میرا اپنا جو ہے شروع ہونے سے پہلے ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں جمعہ ہوتی تھی. یہ دعائیں اس وقت 3-4 سال پہلے کی میں بات آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ دعائیں بہت یعنی کثرت سے کی جاتی تھی. اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم زلزل اقدامہم. بد دعائیں ہیں یہ، ہے نا. اور اس میں بھی پھر یعنی عام مسلمان عربی نہیں جانتا ہندوستان کا، اسے پتہ نہیں دعا ہو رہی ہے یا بد دعا ہو رہی ہے، اس کو بس اتنا ایک یعنی معلوم ہوتا ہے کہ بھئی وہ سانس لینے کے لیے رکیں گے تو ہمیں آمین کہنا ہے نا. یہ حالت ہے. تو کس بد دعا کے اوپر آمین کہہ رہے ہیں اس کا بھی علم جو ہے اکثر مسلمانوں کو نہیں ہوتا، اور کرنے والے پھر وہ بد دعائیں کرتے تھے. شاید پتہ نہیں آج بھی کر رہے ہوں گے یا نہیں کر رہے ہوں گے، ہے نا. کیا بد دعائیں کر رہے ہیں؟ اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اے اللہ ان کے اندر پھوٹ ڈال دیجئے، ان کو آپس میں یعنی غیر متحد کر دیجئے، بکھیر دیجئے. اللہم دمر دیارہم، اے اللہ ان کے گھروں کو چکنا چور کر دیجئے. اللہم زلزل اقدامہم، ان کے پیروں کے نیچے اللہ زلزلہ لے کر آئیے، ارتھکویک، ان کے پیروں کو آپ ہلا کر رکھ دیجئے، یعنی ان کی بنیادوں کو آپ اکھاڑ دیجئے. اور عزیز ساتھیو، آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب کبھی کوئی بد دعا ناحق کسی پر کی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بد دعائیں اپنے کرنے والوں پر لوٹا دی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ لوٹا دیتا ہے کیونکہ وہ بد دعا ناحق کی گئی. اور ہم اگر اپنے آنکھیں اٹھا کر
चौतरफ देखें, जहाँ कहीं भी तबाही मची हुई है, बर्बादी मची हुई है ना, तो फिर आप देखेंगे कि किसके घर चुकना चूर हो रहे हैं, है ना, और कहाँ पर फूट पड़ गई है और फैलती चली जा रही है ना। ये मुसलमानों में नहीं है कि एक अल्लाह को मानने वाले, एक कुरान को मानने वाले, एक पैगंबर की उम्मत है, मगर आप देखें कि इतने सख्त हालात के बावजूद भी इत्तेहाद कोई आ रहा है लोगों के दिलों के अंदर कि अपने इख्तलाफात को बाजू रखेंगे, और है ना, अब कम से कम आप इस मौके के ऊपर, है ना, कि ये चला गया हमारे हाथ से, वो चला गया हमारे हाथ से, अब औकाफ की जो ज़मीनें हैं और जो प्रॉपर्टियां, उसके ऊपर जो है उसकी बारी आ गई है, चलो कम से कम अब मुत्तहिद हो जाएं। कोई इत्तेहाद आपको नजर आ रहा है? अल्लाह करे कि इत्तेहाद पैदा हो जाए, है ना, लेकिन ये इत्तेहाद फिर वैसा वाला ना हो कि मुसलमान आपस में मुत्तहिद होकर कुछ लड़ने के लिए चले जाए, बल्कि उस इत्तेहाद के अंदर वो सबको शामिल करने वाला इत्तेहाद हो, है ना। हिंदू भी मुत्तहिद हो जाए, ईसाई भी मुत्तहिद हो जाए, जैन, बौद्ध, सिख, हर कोई, है ना, हम सब आपस में मुत्तहिद हो जाए। हमारी कोशिश तो उस तरीके की है क्योंकि हमें कुरान मजीद से वही रहनुमाई मिली। मगर मैं आपको ये बता रहा हूं कि अभी भी कोई इत्तेहाद आपको नजर नहीं आएगा, अभी भी वही मसलकी नफरतें, फिरकावारी नफरतें लोगों के अंदर आपको नजर आ रही, नहीं नजर आ रही कि फलां की मस्जिद है, हम वहां नमाज नहीं पढ़ सकते, हमारी नमाज नहीं होगी, है ना, फलां को हमारी मस्जिद के अंदर आना मना है, और उसके पास नहीं जाना, उसके पास जाओगे तो तुम गुमराह हो जाओगे। वो लोग गुमराह लोग हैं, वो भटके हुए लोग हैं, उनके पास जाना ही नहीं चाहिए, उनकी बात सुनना ही नहीं चाहिए, है ना। ये मिजाज अभी तक आपस में गया नहीं। इतने सख्त हालात आ जाने के बावजूद तो अजीज साथियों, ये बहरहाल मैं आपसे ये कह रहा था कि हमें अपने इस रवैये के ऊपर नजर सानी करने की जरूरत है, और ये बदुआएं जो कर रहे हैं, ये बदुआएं पलट कर हम पर आ रही हैं, है ना। हमारी अंदर फूट फैलती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है ना। हमारे पैरों के नीचे जलजले आ रहे हैं, जमीन हमारे पैरों के नीचे से जो है निकलती चली जा रही है, और हमारे घर नीस्तो नाबूद हो रहे हैं। ये थोड़ा सा, यानी ये कोई तनखीद, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को बदनाम करने के लिए ये आपके सामने मैं बातें नहीं रख रहा ना, बल्कि ये तो अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है, ये हम अपना खुद एहतिसाब कर रहे हैं। मैं भी उसमें शामिल हूं, है ना, क्योंकि मैं भी इस कम्युनिटी का ही पार्ट हूं ना, जिसके साथ ये हादसे लगातार एक के बाद दूसरा जो है ये होते चले जा रहे हैं, ये हादसा, इवन आई एम अ पार्ट। तो कहां गलती हो रही है ना, इस पर हम गौर कर रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि अरे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किसी एक जगह पर भी ये ब्लेम गेम को एंटरटेन नहीं किया, बल्कि एक यूनिवर्सल लॉ की तरह ये बात बयान कर दी है कि तुम पर जो कोई मुसीबत भी आती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। यू आर रिस्पॉन्सिबल, वी आर रिस्पॉन्सिबल। वाई आर वी, मतलब हाउ आर वी रिस्पॉन्सिबल, ये सोचना चाहिए ना कि हम कैसे, क्या किया हमने जिसकी वजह से ये मुसीबतें हम पर आई, ये हमारे हाथों की कमाई है, हमने क्या कर दिया है ऐसा, ये सोचना चाहिए ना। और ये बदुआएं, यानी अपने माइंड में जब ये नजरिया हम करेक्ट कर लेंगे तो सबसे पहला उसका जो यानी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होगा वो ये होगा कि आप दूसरों को इल्जाम धरना बंद करेंगे, दूसरों को ब्लेम आप नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, है ना, हम खुद जिम्मेदार हैं। वो जिम्मेदार नहीं है तो कल तक उनको जिम्मेदार, या अब तक उनको जिम्मेदार समझते थे, है ना, और कुरान ने बताया कि नहीं, तुम खुद जिम्मेदार हो, तो उन्हें जिम्मेदार समझना बंद करेंगे। और फिर उससे आगे ये रियलाइजेशन होगा कि इनसे हम खामखा के ताल्लुकात को जो है मुनक़ते करके तोड़कर बैठे हुए थे, इनसे हम खामखा के जो है नाराज थे, या खामखा के हम इनसे नफरत कर रहे थे, या बुग़्ज़ व अदावत पाल रहे थे, या फिर यानी इंतकाम लेने के जो है जज्बे हमारे दिलों के अंदर पाल रहे थे। वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम जिम्मेदार हैं, है ना। ये इंटरनल चेंज है,
جب تک ہمارے انفس کے اندر اس طرح کی تبدیلیاں قرآن مجید کی روشنی کے اندر نہیں آتی چلی جائیں گی، اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلے گا، ہے نا؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یہ یعنی ابتدائی اور کچھ بنیادی یعنی پرنسپلز کی بات تھی جو میں نے لاسٹ ٹائم آپ کے سامنے رکھی۔ اس کا کچھ اور یعنی پہلو خلاصہ اس موقع پر، یعنی نتائج پر ہم نے بات نہیں کی تھی، اس کی یہ مینٹالٹی کی وجہ سے ہمارا جو رد عمل ہوتا ہے یا جو رویہ ہوتا ہے اس پر میں نے بات نہیں کی تھی لاسٹ ٹائم، خالی یہ پرنسپلز میں نے لاسٹ ٹائم بیان کیے تھے اس ٹاپک کے حوالے سے۔ اس کے نتیجے میں یہ ہم کر رہے ہیں، ہے نا، دوریاں ہیں اور وہ دوریاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی بڑی حد تک۔ اچھی ساتھیوں، یہ پہلی بات ہے نا، وی آر ریسپانسبل۔ تو اگر یہ اوقاف کی زمین، پراپرٹیز، مساجد، مدارس اور وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں، اگر یہ ہمارے ہاتھوں سے جانے کا ڈر اگر ہمیں لگ رہا ہے تو پھر اس تعلق سے یہ بات ہمیں پھر سمجھنی چاہیے قرآن کی روشنی میں، ہے نا، ان یونیورسل پرنسپلز کی روشنی میں، یہ بھی ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم نے کچھ ایسے کیا کہ وہ ذات جو پورے کائنات کی مالک ہے وہ ناراض ہو گئی اور اس نے ان چیزوں کا اختیار ہمارے پاس سے چھیننے کا ارادہ کر لیا ہے۔ یہ میں کیسے بتا رہا ہوں؟ ویسے تو یہ بات سمجھتے ہیں ہر کوئی، ایک کامن سینس کی بات ہے جو ایک مسلمان کے دماغ میں اللہ تعالیٰ کو لے کر ہوتی ہی ہے کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، ہے نا، اس کی اجازت کے بغیر کچھ تبدیلیاں، کچھ اس طرح کی مطلب چیزیں ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی اجازت ہے تبھی تو یہ سب ہو رہا ہے۔ اس کی اجازت کے سلسلے میں قرآن مجید سے یہ آیت سماعت فرمائیے جو میں نے بالکل ابتدا میں بھی آپ کے سامنے پڑھی۔ یہ دیکھیے، یہ پاور یا اتھارٹی ہے نا، کسی چیز پر کنٹرول، اس کے بارے میں اللہ کا قانون کیا ہے معلوم؟ اب دیکھیں گے نا، کیونکہ ہم اب کیا کر رہے ہیں، ہم اب اپنی غلطیوں کو ٹٹول رہے ہیں، ڈھونڈنے کی، آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، رائٹ؟ تو اس سلسلے میں بھی اللہ کا قانون کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہے، 3:26۔ قل اللہم مالک الملک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ خدایا ملک کے مالک، اللہم مالک الملک، اوکے، اقتدار کے مالک، اتھارٹی کے مالک، اوکے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، آپ جسے چاہتے ہیں ملک عطا کرتے ہیں، آپ جسے چاہتے ہیں اسے ملک عطا کرتے ہیں، اسے پاور عطا کرتے ہیں، اسے اتھارٹی عطا کرتے ہیں۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور آپ جس کے پاس سے چاہتے ہیں ملک اور پاور اور اتھارٹی کو چھین لیتے ہیں، اس کے پاس سے لے لیتے ہیں۔ تو پاور کا، اتھارٹی کا، حکومت کا، ملک کا عطا کرنا کس کی مرضی، کس کی خواہش، کس کے چاہنے سے ملتی ہے؟ اللہ بتا رہا ہے قرآن میں، مسلمانوں کو تو قرآن پر ایمان ہے، تو قرآن کے مطابق کس کے چاہنے سے ملتی ہے؟ اللہ کے چاہنے سے ملتی ہے۔ اور کس کے چاہنے سے لے لی جاتی ہے، چھین لی جاتی ہے؟ اتھارٹی اور پاور اور ملک اور حکومت اللہ ہی کے چاہنے سے لے لی بھی جاتی ہے۔ اور اس سے آگے پھر آیت کے اندر یہ ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور اے اللہ آپ جسے چاہتے ہیں عزت عطا کرتے ہیں۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور آپ جسے چاہتے ہیں اس سے عزت کو چھین لیتے ہیں، وہ ذلیل ہو جاتا ہے آپ کے چاہنے سے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، جو خیر ہے وہ سارا کا سارا آپ کے ہاتھ میں۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یقیناً آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ everything is under your control، آپ کے
قدرت میں، آپ کے کنٹرول میں ہر چیز ہے۔ عزیز ساتھیو، یعنی اب اس آیت کے اندر ڈائریکٹلی تو اللہم مالک الملک، جب ملک کہا گیا تو ملک کا عام جو ٹرانسلیشن ہوتا ہے تو وہ اقتدار ہے نا، حکومت ہے، پاور ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی اسی کے میننگز کے اندر یہ پھر آتا ہے اتھارٹی بھی آتی ہے نا، اتھارٹی کے مالک جو ہے اللہ تعالیٰ ہے۔ اب ہم ذرا سا اگر یعنی اپنے ماضی پر ایک سرسری سی نظر ڈالیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ملک مسلمانوں کے حوالے کیا تھا نا، مسلمانوں کے حوالے مسلمان حکمراں تھے، ہے نا، اور یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا جو دور تھا، اس دور کے اندر خاص طور پہ حضرت عمر کے دور کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1/3 آف دا ورلڈ کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا، ہے نا، 1/3 دنیا جو ہے اسلام کے جھنڈے تلے آ گئی تھی۔ اتنا بڑا، اتنی بڑی خلافت ہے نا، امپائر ہم نہیں کہتے اسے، اور حضرت عمر کو اور یہ ہمارے خلفائے راشدین کو امپرر ہم نہیں کہتے، خلیفہ کہتے ہیں، خدا کا نائب ہے نا، وہ خدا کے احکام کے مطابق ہے نا، خدا کے لوگوں کا اور خدا کی زمین پر جو ہے وہ یعنی اپنا رول ادا کر رہے تھے بحیثیت ذمہ دار، بحیثیت خلیفہ، ہے نا، اللہ کے حکم کو اللہ کی زمین پر وہ نافذ کر رہے تھے، اور انسانیت کو وہ پروموٹ کر رہے تھے، اور ہے نا اخلاق کو وہ پروموٹ کر رہے تھے، اور عدل کو، انصاف کو وہ پروموٹ کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیا، اور پھر اس کے بعد میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی ایک سلسلہ چلا ایکسپینشن کا، اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے حکومتیں دی، اور پھر اس کے بعد میں آپ یہ لگاتار دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک ایک جگہ دنیا کے ہے نا اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایک ایک جگہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ حکمرانی کی جو باغ ڈور تھی، یہ جو اتھارٹی تھی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے لے لی۔ یہ اللہ لے رہا ہے، یہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسے الفاظ کے اندر بات کرے کہ بھئی فلاں حکومت آ گئی، فلاں پارٹی جو ہے حکومت میں آ گئی، فلاں پارٹی ہار گئی، حکومت سے جو ہے ہٹ گئی۔ مومن تو قرآن مجید کی روشنی میں ہر چیز کو دیکھتا ہے نا، تو پھر قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں تو ہم یہ دیکھیں گے، یہ کہیں گے، ہمارے الفاظ یہ ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ نے فلاں پارٹی کو حکومت سے ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے فلاں پارٹی کو، فلاں شخص کو حکمراں کی حیثیت سے ہے نا اپوائنٹ کر دیا۔ یہ باتیں مسلمان تو کم کہہ رہے ہیں، ہمارے ہندو بھائی زیادہ کہہ رہے ہیں۔ آپ نے وہ پوسٹر وغیرہ اس طرح کے دیکھے ہوں گے فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ پہ، ہے نا، سوشل میڈیا کے اوپر، ہے نا، مودی جی کو اللہ تعالیٰ نے لا کر اپوائنٹ کیا ہے۔ وہ غلط نہیں کہہ رہے، وہ اصل ان کی بات جو ہے قرآن مجید کے مطابق ہے۔ بی جے پی کو اللہ تعالیٰ حکومت کے اندر لے کر آئے۔ بہرحال یہ تو رہی بات یعنی حکومتوں کا مسلمانوں کے ہاتھوں میں سے چھن جانے کا، یعنی ایک اوور ویو سرسری ہم نے ایسے ہی دیکھا، جگہ جگہ پر دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھوں میں سے حکومتیں اللہ تعالیٰ نے چھین لی، ٹھیک ہے، دی بھی اللہ تعالیٰ نے، اسی کے فضل سے عطا ہوئی تھی، اور پھر اسی نے چھین بھی لی۔ اور اب یہ لگاتار مطلب جو آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں وہ کیا ہے، دیکھیے اب یہ وقف کے چونکہ ٹاپک کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، کل تک اب اوقاف کی جو مساجد ہیں، مدارس ہیں، قبرستان ہیں، اور جو بھی مطلب زمینیں ہیں، پراپرٹیز ہیں، یہ آپ کے کنٹرول میں، مسلمانوں کے کنٹرول میں تھی یا نہیں تھی؟ یہ مسلمانوں ہی کے کنٹرول میں تھی، ہماری اتھارٹی کے اندر وہ چیزیں تھی، ان کو مینیج کرنے کے لیے، ان کا صحیح استعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کے سپرد کر کے رکھا تھا؟ مسلمانوں کے سپرد کر کے رکھا تھا، ہے نا، اللہم مالک الملک۔ یہ اسی آیت کے اندر ابھی اتھارٹی، اسکوپ آف اتھارٹی بس جو ہے چینج ہو گئی ہے، ملک کے اوپر جو اتھارٹی تھی وہ تو جا کر زمانہ ہو گیا، اب یہ جو کچھ بچا کچا آپ کے پاس، مسلمانوں کے پاس، آپ کے میرے پاس تھا، اس کی اب یہ اتھارٹی کی بات ہو رہی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ تؤتی الملک من تشاء، یہ جو اتھارٹی ہے نا، یہ اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے پاس سے چاہتا ہے یہ اتھارٹی لے لیتا ہے نا۔ اچھا، پھر
اتھارٹی دینے اور لینے کے سلسلے میں بھی اللہ کا کوئی قانون ہوگا، ہے نا؟ کسے اللہ تعالیٰ دے گا، کس سے اللہ تعالیٰ لے لے گا واپس، ہے نا؟ اس اتھارٹی کے بارے میں بھی میں قرآن ہی سے آپ کو بتا دیتا ہوں، ورنہ تو یہ کامن سینس کی بات ہے نا؟ ہم میں سے ہر ایک اس بات کو ریئلائز کرے گا، کر رہا ہوگا کہ بھئی ہم نے اپنے ہاتھوں سے گوا لیا، ہم نے مس مینج کر دیا، ہے نا؟ یہ جو ایک فیور تھا، یہ جو ایک عنایت تھی اللہ تعالیٰ کی جو اس نے ہمیں عطا کی تھی، اس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے خراب کر دیا، ہم نے اسے ٹھیک سے اس کو مینج کرنے کا ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ یہ بات تو ریئلائز ہوتی ہی ہوگی، ہے نا؟ میں آپ کو اس کا جو قانون ہے نا، وہ آپ کو قرآن کی روشنی میں بتا دوں۔ یہ 21:105 کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں، یعنی یہ پچھلی آسمانی کتابوں کے حوالے سے زبور کا حکم ہو رہا ہے، یہ لا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی آلریڈی یہ لکھ چکے ہیں، اور وہی قانون یہاں کے لیے بھی ہے نا؟ وہی قانون قرآن میں بھی بتایا گیا ہے، کیا ہے وہ، کیا لکھا تھا اللہ تعالیٰ، کیا لکھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ زبور کے اندر، من بعد الذکر، اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ زمین کا اقتدار کس کے ہاتھوں میں جائے گا؟ نیک لوگوں کے ہاتھوں میں جائے گا، صالح لوگوں کے ہاتھوں میں جائے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے نا؟ اگرچہ کہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ پائے گی، ہے نا؟ ہم بے چین ہو جائیں گے، ہم تو فرعون سمجھ رہے ہیں، ہے نا؟ فرعون اور حامان اور اس طرح کے جتنے ظالم بادشاہوں کا قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے، ہم تو آج کے بادشاہوں کو ان کے آج کا فرعون سمجھتے ہیں، اور انہیں ہم ظالم کہتے ہیں۔ ظالم کہتے کہتے ہماری زبانیں تھکتی نہیں ہیں، بلیم کرتے کرتے۔ یہ اللہ کا قانون ہے نا؟ تو لوگوں میں سب سے صالح جو ہوں گے، اقتدار انہی کو دیا جائے گا، زمین کے وارث وہی لوگ ہوں گے۔ اور یاد رکھیے پھر یعنی بار بار اگر کہیں آپ کو یہ یعنی دماغ میں خیالات آئیں گے کہ اچھا یہ کیا بتا رہے ہیں مسعود صاحب، ہاں یہ میں نہیں بتا رہا، آپ کے سامنے قرآن کی آیت، یہ اللہ بتا رہا ہے، اللہ کی آیت، اللہ کا قانون آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، آپ جو بھی یعنی انالیسس ہے آپ کا وہ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کریے گا، کیونکہ یہ آیت اگر اس کا جو میننگ ہے نا، یہ اگر مناسب ہے کہ زمین کے وارث جو ہے نیک بندے ہوں گے، اور آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ارے کہاں نیک بندے وارث بنے ہوئے ہیں، یہ تو سب سے بڑے بدماش ہیں، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو پھر اس کے دو ہی نتیجے نکلیں گے، یا تو قرآن مجید کی آیت اور اللہ کی بات غلط ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہے نا؟ یا پھر یہ کہ یہ بات بالکل درست ہے۔ اور ہم ان لوگوں کو غلط نظر سے دیکھ رہے ہیں، ان کا غلط جو ہے تجزیہ ہم کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ ابدی قانون ہے، قیامت تک ہے نا قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے۔ عزیز ساتھیو، یہ ہے غور و فکر کرنے کی اس حوالے سے کچھ اہم باتیں۔ یہ لینا اور دینا یہ کمپلیٹلی یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے نا؟ جو کچھ بھی ہمارے ہاتھوں سے چھین لیا جا رہا ہے نا، اس بات کو سمجھیں کہ ہم نے اسے پراپرلی ہینڈل مینج نہیں کیا، ہے نا؟ اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کہیں کسی سے کوئی پرفیکشن کا جو ہے یعنی ایکسپیکٹ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ جو یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ہونے کی جو اسکیل ہے وہ 51% ہے۔ آپ جانتے ہیں نا قیامت کے دن میزان جب قائم ہوگا تو ایک طرف
ایک پلڑے کے اندر جو ہے نیکیاں ڈالی جائیں گی اور دوسرے پلڑے کے اندر برائیاں اور گناہ ڈالے جائیں گے۔ پاس ہونے کے لیے جو کرائٹیریا ہے وہ کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ ثَقُولَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، زیادہ وزن ہو گیا، وہ دل پسند عیش میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، یعنی گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کی جائے قرار ہاویہ ہوگی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، اور تم کیا جانو کہ ہاویہ کیا ہے؟ دہکتی ہوئی آگ۔ یہ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جو پاس ہونے کا جو کرائٹیریا، آف کورس یہ جو میں نے آیتیں پیش کی یہ تو بالکل آخرت کے لیے ہیں، لیکن دنیا کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا وہی اصول ہے۔ پرفیکٹ تو پیغمبروں کی ذات ہوتی ہے، نبیوں کی، پیغمبروں کی، رسولوں کی ذات ہوتی ہے نا۔ میں اور آپ انسان ہیں، ہم سے پرفیکشن ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، مگر کم از کم اچھائی جو ہے 51% ہو۔ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہونے کے لیے کیا ہوگا؟ 50-50 ہوں گے تو پھر ایکول رہیں گے۔ نیکیاں 51 بھی اگر ہو گئی تو یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، یعنی یہ برائیاں جو ہے 49%، یہ 51%، یہ منیمم ہے۔ اتنا اچھائی اگر ہم سے اگر ہو پاتی، ہم اگر کر لیتے تو پھر ہے نا اللہ تعالیٰ وہ چیز کو ہمارے پاس مینٹین رہنے دیتا، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ اب جانے لگی ہے، ابھی گئی نہیں ہے، یہ تو پروسیس ہے نا، یہ تو اب ہمارے اندیشے ہیں، ہمارا ڈر ہے، جس کی وجہ سے اتنے ہم بے چین بھی ہیں، کچھ لوگ خوف زدہ بھی ہیں کہ اب یہ چلا گیا، اب چلا جائے گا ہمارے ہاتھ سے۔ ابھی گیا نہیں ہے، ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ موقع باقی رکھا۔ اپنی غلطیوں پر سوچیں، ہم نے کیا کیا ہے نا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے ایسا کیا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ نوبت آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ہمارے پاس سے لے لینے کا فیصلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ان غلطیوں پر اگر اب بھی ہم نظر ثانی کر لیں، ہے نا، انہیں آئیڈینٹیفائی کر لیں اور پھر ان کو کریکٹ کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے اگر ہم لپک پڑیں، قرآن کی روشنی میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اگر ہم لپک پڑیں گے تو پھر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا اور وہ چیزوں کو ہمارے اختیار کے اندر جو ہے باقی رکھے گا۔ نہیں، اگر ابھی بھی وہی مینٹالٹی باقی رکھنی ہے جیسا پہلے سے چلی آ رہی ہے کہ بلیم کرنا ہے، روتے رہنا ہے، اللہ کو اور اللہ کے قانون کو چھوڑ کر باقی ساری جگہوں پر آپ جائیں گے، ہے نا، اور آپ دستک دیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ آپ کو کہیں اور سے جو ہے رحم مل جائے گا اور آپ کے حق میں جو ہے کوئی ہے نا اس طرح کا جو ہے فیصلہ ہو جائے گا آپ کے فیور کے اندر، تو خدا کی قسم آپ کو کہیں اللہ کے علاوہ آپ کو کہیں اور سے رحم ملنے والا نہیں ہے۔ یہ بڑی سخت باتیں ہیں، معاف کرنا، لیکن یہ درد دل کے ساتھ میں اور ہمدردی کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس امید کے ساتھ میں کہ آپ لوگ قرآن کو اہمیت دیں گے اور پھر قرآن کی طرف واپس آئیں گے اور اپنے آپ کو قرآن کے مطابق بنائیں گے، ہے نا، جس کے بعد ہی دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی کی کوئی امید کی جو ہے صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔